بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آمد ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آمد ہے لوراق کا سیرا سر سوہت ہو احمد پیارا آمد ہے حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان پکارا سبحان اللہ حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان پکارا ماشاء اللہ خود رب نے کہا سبحان اللہ محبوب ہمارا آمد ہے تاہا کا کرشمہ آنکھن میں تاہا کا کرشمہ آنکھن میں والفجر کا جلوہ کانن میں وہ رب کا سوارا آمد ہے دھرتی سے اٹھا آفاق چلا دھرتی سے اٹھا آفاق چلا محبوب یہ غل تھا چاروں طرف لو حق سے ملنے صلی اللہ محبوب ہمارا آمد ہے میرے نہایتی عزت و احترام کے قابل تمام برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں اپنا ذکر اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہاں جو ہم بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں ایک بادشاہ تھا اس نے ایک مسلمانوں کا علاقہ فتح کیا جب علاقہ فتح ہو جاتا بادشاہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا پورے شہر کا چکر لگاتا اب چکر لگاتے لگاتے ایک قبرستان کے پاس آیا اس نے آ کے کتبوں کو پڑھا کسی پر کسی کا نام لکھا ہے کسی پر کسی کا نام لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر 3 سال اس کی عمر 4 سال اس کی عمر 5 سال اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے اس نے وہیں رکا کہا یہاں کوئی بزرگ بھی رہنے والے ہیں جو پرانے ہو کہا میں نے اتنی مشکل سے تمہارے علاقے کو فتح کیا اور جب قبرستان دیکھا تو ہر کتبے کے اوپر عمر لکھی ہوئی تھی 3 سال 4 سال 5 سال کیا یہاں کوئی جوان نہیں ہوتا یہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا انہوں نے کہا جوان بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے بوڑھا بھی ہوتا ہے لیکن کیا بات ہے کہ کتبوں کے اوپر عمر 5 سال عمر 4 سال اس بندہ خدا نے کہا اے اللہ کے بندے اے بادشاہ بندہ جیتا زندگی 60 سال ہے لیکن ہم 60 سال کو زندگی شمار نہیں کرتے ہم صرف اسے زندگی شمار کرتے ہیں جو اللہ اور محبوب کے ذکر میں گزری کیا کہا جو زندگی اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں گزری ہو ہم اس زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں ہم اسٹیمیٹ بناتے ہیں کہ 60 سال اس نے گزارے ہیں نمازوں میں اتنا وقت گزارا ہوگا ذکر میں اتنا وقت گزارا ہوگا تو ہم اس کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ اس کی عمر 5 سال ہے تو حضرات گرامی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور بنائے برادران اسلام ہمارا یہ مختصر سا درس ہوتا ہے اس کے اندر ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معراج
معراج النبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، بلندیاں عطا فرمائی۔ رب کائنات نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جتنے رتبے، جتنی شانیں، جتنی عظمتیں، جتنے مقام اللہ نے باقی نبیوں کو دیے، سارے اکٹھے کر کے محمد مصطفیٰ کی گھوڑی میں ڈال دیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی چاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اب آ جاتے ہیں کہ معراج ہے کیا؟ میرے نبی پاک صاحب دولت محمد مصطفیٰ جب سے آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں نے کنکر مارے، لوگوں نے پتھر مارے۔ جب بندہ نیک کام کرتا ہے تو روڑے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور کسی نے کہا کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نوں موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ اور سونے نبی محمد مصطفیٰ جب آپ نے کفار مکہ کو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی نے کنکر مارے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گالیاں دی، لیکن میرا مدنی، میرا محبوب، ہمارا نبی، آپ کا ایک ہی نعرہ ہوتا، جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سکھ ہونا تو آوے، دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہے پیارے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا، میرے نبی کا یہ کام تھا۔ اب لوگ کنکر مارتے، لوگ پتھر مارتے، میرے نبی گھر آتے، آگے ساجدہ اول، آمنہ اول اور زوجہ اول حضرت خدیجہ الکبریٰ اور رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب بھی صحابی کا نام آئے یا صحابیہ کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور عورتیں حوصلے گراتی ہیں، لیکن صدقے خدیجہ الکبریٰ، صدقے مومنوں کی ماں کے آپ نے حوصلے گرائے نہیں، حوصلے بڑھائے ہیں۔ میرا مدنی آتا ہاتھوں سے خون بہ رہا ہوتا، لیکن آپ ہاتھ بھی دھلاتی اور کھانا بھی کھلاتی۔ اسی طرح حضرت ابو طالب ہر وقت میرے نبی کے سامنے کھڑے ہوتے، اور لوگوں نے تنگ کیا، لیکن آپ نے کہا میں اپنے محمد عربی بھتیجے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جب ان دو ہستیوں کا وصال ہوا، ان دو ہستیوں کا، وہ کہتے ہیں ایسا خوشیاں موجاں اندر ہر کوئی یار کہاندہ، ایسا خوشیاں موجاں اندر ہر کوئی یار کہاندہ، سنگی سود تنگی تک کے بڑے پنجال لگاتا۔ جب حسن پاس ہو، جب پیسہ پاس ہو، جب دولت پاس ہو، جب ساتھی پاس ہو تو سارے یار بن جاتے ہیں، لیکن جب اوکھا ویلا مشکل وقت آتا ہے تو پھر سارے آنکھیں بھی چراتے ہیں، دامن بھی بچاتے ہیں۔ اور اوپر رب کائنات نے جب اپنے نبی کو دیکھا، حضرت خدیجہ کا وصال، حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، میرا نبی پریشان ہے، کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو دلاسا دینے کے لیے فرمایا ایک لمحے میں، فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک بھی سیر کروائی، مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک بھی سیر کروائی، اور تو اور اپنا آپ بھی دکھایا، نماز جیسا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ اگلی بات معراج کی سمجھ آ گئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ معراج کروائی کس نے کروائی؟ اللہ نے۔ اور رب کائنات نے اپنے محبوب کے اس سفر کا ذکر کیا، تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ اپنے محبوب کے سفر سے آغاز کرتا، لیکن اللہ کا قرآن پڑھو تو رب کائنات نے سفر کا ذکر کرنے سے پہلے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کیا کہا؟ تو یہ بتا دیا کہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے، بولو تو صحیح،
ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی کوتاہی سے وہ جو پروردگار ہے وہ پاک ہے۔ مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان الذی، کہا لوگوں پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پہ سوال آ جاتا ہے جی خواب میں اگر میں کہوں آپ کو میں رات کو مکے گیا، میں مدینے گیا، 24 سال بھی کہیں گے شاہ جی جتھے مرضی پھرو، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ سارے کہیں گے نا۔ میں آپ کو صبح کہوں جی میں تو نا مکے میں گیا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں، سارے بھائی کہیں گے جی آپ واقعی پہنچے ہوئے ہو، خواب میں جہاں جاؤ۔ لیکن اتنی بڑی بات، اتنا بڑا مقام یہ خواب میں فرمایا، یہ محبوب کی عظمتوں کا اظہار تھا، یہ رب کی ربوبیت کا، رب کی طاقت کا اظہار تھا۔ رب کائنات نے کائنات کو جام کر دیا اور لمحے میں محبوب کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا اور خود بتا دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ۔ اب آگے آ جائے، آگے آج ہم ذرا قرآن پاک سے اسرا بعبدہ، کیا لفظ ہے؟ عبد کہتے ہیں بندے کو۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو۔ اب میں بیٹھا ہوں بندہ ہوں، میرے اندر سے روح نکل جائے تو مجھے آپ بندہ کہیں گے یا میت کہیں گے؟ آپ بھول جائیں گے، کوئی بھی کسی کا مر جائے تو ہم نہیں کہتے یہ کیا پڑھا، ہم کہتے ہیں میت پڑی ہے۔ اگر روح ادھر ہو میں ادھر ہوں تو ادھر دیکھ کے آپ کہیں گے یہ روح ہے یہ بندہ ہے۔ اگر دونوں کا ملاپ ہو جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ بندہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ اور رب کا قرآن کہتا ہے روح کو نہیں، صرف میت کو نہیں، فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی اور اعلان کر دیا کہ بندہ روح اور جسم کے ساتھ گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور بات مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ براق آیا، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب روح کو یا خواب کو ہم براق پر سوار کریں گے؟ نہیں کریں گے، سواری ہے تو جسم ہوگا۔ اب میرے نبی محمد مصطفیٰ اس کے اوپر سوار ہوئے، اس کے اوپر سوار ہوئے۔ اب آ جائے آگے ایک اور راز جو معراج کی رات کو کھلا۔ وہ راز کیا ہے؟ ہمارے نبی افضل البشر، کیا ہے؟ تمام کائنات کے انسانوں سے افضل ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نبی نور بھی ہے، ہمارا نبی بشر بھی ہے۔ اب کیسے میرے نبی کا سینہ 3 مرتبہ چاک ہوا؟ کتنے مرتبہ؟ بولتے جاؤ، یہ ہے کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ چاک ہوا۔ چاک سینے کی مبارک کا کھلنا ایسے چلتا۔ پہلی مرتبہ جب آپ بچپن میں کھیل رہے تھے جبریل امین آئے، آ کے دل کو نکالا، اندر سے لوچڑے کو نکالا، دل کو صاف کیا، سینے کو بند کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب 40 سال عمر ہوئی، وحی کا آغاز ہونے لگا، رب کائنات نے کہا کہ اب سینہ چاک کرو، اس کے اندر وہ طاقت رکھو کہ جب اللہ کا پیغام آئے تو میرے محبوب کا سینہ فولاد سے بھی مضبوط ہو جائے۔ یہ جو آج تیری میری زبان پہ قرآن ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ منہ والے کا منہ ہے۔ اوپر سے تو آواز آتی ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اللہ یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ آج کیا وجہ ہے؟ میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، قرآن چھاتی میں سمایا ہوا ہے تو آواز آئی شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے۔ اب نبی پاک صاحب الاولاد کی حیات نبی پر دلیل، میرے نبی مسلم شریف کا جبریل آیا، میں دیکھ رہا تھا، میرا سینہ چاک کیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو نکالا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو دھویا نور سے، میں دیکھ رہا تھا۔ نبی الگ ہے، دل الگ ہے، نبی پھر بھی زندہ ہے۔ یہ نبی کا کمال ہے۔ ہم اور آپ دل کے
سینا چاک ہوا، میں بلیڈ لے کے آپ کو تھوڑا سا چیرا لگاؤں تو ٹانکا بھی نکلے گا، خون بھی نکلے گا۔ حدیث کی کتابیں پڑھ لو، سینہ چاک ہونے کا پتہ چلتا ہے، نہ ٹانکے لگے نہ خون نکلا۔ فرمایا سینہ چاک ہونا، سینے کا چرنا، یہ نبی کے بشر ہونے کی دلیل ہے، اور فرمایا خون کا نہ نکلنا یہ نبی کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں تک آگے چلے پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہاں تک جو سیر ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اس کا انکار کرنے والا اللہ کے فرمان کا انکار کرنے والا۔ اس کے بعد جو باقی سیر ہے وہ احادیث نبویہ سے، اس سے ثابت ہے، احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ اب میرے نبی چلے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ بولو تو صحیح ہے، بولا کریں، نماز پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے۔ کہاں پہ کر رہے تھے؟ اپنی قبر میں، اپنی قبر میں۔ پھر آگے گئے مسجد اقصی میں، کہاں پہ گئے؟ پھر وہاں پہ انبیاء کی قطار، وہاں بھی موسیٰ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے چلا قافلہ، وہاں سے میرا نبی چلا چھٹے آسمان پر، پھر موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کیا بات ہے؟ ادھر امام الانبیاء ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ پہلے پہنچ رہے ہیں، یہ بعد میں پہنچ رہے ہیں۔ کہا اس میں بھی نبوت کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ میرے نبی معراج کی رات نبوت کی رفتار سے نہیں گئے، میرے نبی براق پر سوار ہو کے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ نبوت کی رفتار سے گئے، ادھر بھی پہلے تھے ادھر بھی پہلے تھے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے نبی کا مقام۔ پھر میرے نبی جب اللہ سے ملاقات ہوئی، رب کائنات سے ملاقات ہوئی تو تحفہ ملا، کہا یہ 50 نمازیں لے جا۔ کتنی نمازیں؟ اب تحفہ رب سے ملے، بندہ کیسے سنبھال کے نہ آئے؟ لجپال نبی یوں سینے سے لگایا، نیچے آئے چھٹے آسمان پہ۔ کہاں پہ؟ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا، کہا کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں، بڑا کرم ہے۔ کہا میں پہلے بھگت آیا ہوں اور آپ کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کرم فرما ذرا دوبارہ جا۔ کیا کرم فرما ذرا؟ اب رب کو پتا تھا کہ میں نے 5 دینی ہے، پتا تھا یا نہیں تھا؟ پھر یہ پہلے یہ پورا معاملہ کیوں کیا؟ رب کو پتا تھا کہ میں نے کرنی 5 ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ بھی بھیج رہے ہیں، پھر جاؤ، نبی یہ پاک بھی پھر جا رہے ہیں، اور انہیں بھی پتا تھا میں مانگتا جاؤں گا ملتا جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہے کون؟ جب آغاز کیا تو کہاں تھے؟ بولو تو صحیح ہے، قبر میں۔ اب کس نے نمازیں کام کروائی؟ موسیٰ نے نہیں، قبر والے تھے۔ کس نے کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں، موسیٰ علیہ السلام ادھر، موسیٰ علیہ السلام ادھر۔ اب وہاں جا کے کہتے ہیں مولا اے پیارے نبی واپس جاؤ، آپ پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا مدنی، میرا الہ، میرا سردار، میں تو ساری زندگی دعا کرتا رہا مولا دیدار کروا دے، لیکن ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکا۔ یہ سونا نبی، یہ لجپال نبی بار بار جاتا جائے گا، اس کے جلوے اس کے اوپر گرتے جائیں گے، ہم یار کو دیکھ کے مالک کو یاد کرتے رہیں گے۔ 9 مرتبہ میرا نبی، کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ سونا نبی، لجپال نبی، آپ اوپر بھی گئے نیچے بھی گئے۔ پھر کہا اب 5 پڑھو گے 50 کا ثواب مل جائے گا، 5 پڑھو گے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا کرم۔ اور معراج کی رات کیا ہوا؟ میرے نبی پاک صاحب الاولاق کو اللہ نے فرمایا اگر تیری امت کا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا نیکی لکھ دوں گا۔
یہ صرف امت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نیکی کا ارادہ کرے گا نیکی لکھ دوں گا. پھر کہا نیکی کرے گا تو دگنا ثواب لکھ دوں گا. کہا اور بھی لیتا جا کرم. کہا کیا مولا؟ کہا اگر گناہ کا ارادہ کرے گا نہیں لکھوں گا, گناہ کرے گا کہا گناہ لکھوں گا پھر انتظار کروں گا. کیا کہا؟ گناہ لکھوں گا پھر انتظار کروں گا. مولا کس چیز کا؟ کہا وہ معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا. الہی ہم نے کبھی اس یہاں سے کنارہ نہ کیا, لیکن تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے کی جہنم کی بہت تجویز, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے اور اس پہ ہم اگر گفتگو کرتے رہے تو ہمارے 1-2 گھنٹے ایسے گزر جائیں. ایک مسئلہ درست پڑے. رجب شریف کے اندر کونڈوں کا مسئلہ بڑا ہوتا ہے. یہ کونڈے کیا ہے؟ کونڈا پکاتے ہوتے ہیں نہیں پکاتے ہوتے ہیں؟ ایک تو دروازے والا کونڈا ہے اور دوسرا کونڈا وہ بھی ہے. اب پتہ نہیں کون سا کونڈا آپ سمجھے. پہلی بات کہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم بیس دیتے ہیں, بنیاد دیتے ہیں. آیا اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات, کونڈے یہ فرض نہیں ہے. کونڈے فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, یہ مستحب عمل ہے. اب کرتے کیوں ہیں؟ جو ہمارا ہے وہ ہے اصال ثواب. جو کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت وہ ہے اصال ثواب. اب کس کے لیے کرنے ہیں؟ ڈیٹے کیا ہے؟ ہمارے اس برے صغیر کے اندر 22 تاریخ, کون سی تاریخ ہے؟ اور ساتھ ہم کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے اصال ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ان کا یوم وصال ہے نہیں ہے, یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال. اب آیا کسی دن اگر کسی صحابی کا وصال ہو, اس دن کسی اور صحابی کے لیے دعائے مغفرت کرنا, صدقہ خیرات کرنا, اصال ثواب کرنا کسی بھی طرح. ہاں اب یہ ہے کہ بھائی مٹی کے برتن ہو, اندر چھپا کے کھانا ہو, یہ بدعت ہے, یہ غلط طریقہ ہے. اس میں آپ کوئی بھی چیز, چاہے میٹھی ہو چاہے پھیکی ہو, کوئی بھی چیز آپ پکا کر صدقہ کر سکتے ہیں, اصال ثواب کر سکتے ہیں. اور اس طرح کہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے پکایا ہے اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق کی روح کو, امام جعفر صادق کی روح کو. ہاں اگر کوئی مثلا اگر کوئی یہ بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر خوشی کے لیے کرتا ہے, فرمایا اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کے تمام صحابی فرمایا وہ جنتی ہیں. اور صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈگری ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں؟ آپ آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ ایک وجہ ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا. میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ وسیلہ نکل رہا ہے, جو بھی ہے ہم بیٹھے ہیں, سارے بھائی بیٹھے ہیں, اے اللہ تو راضی ہو جا. لیکن صحابہ کو مقام ملا, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا یہ مجھ سے راضی ہے, میں ان سے راضی ہوں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے میرے یار کو کھڑا دیکھا ہے. تو لہذا نام اگر بدل جائے حقیقت میں وہ ہو حضرت امام جعفر صادق, کسی بھی تاریخ کو آپ کر سکتے ہیں. دن معین کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. ہاں اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں, تو اس کے بارے میں نے آپ کو کھول کے بتا دیا. اس طرح کے کام کرنا یہ اسلام کے اندر بدعت ہے اور غلط ہے. اصال ثواب کسی بھی صحابی کے لیے, کسی بھی نیک بندے کے لیے جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا میرا آنا قبول و منظور فرمائے. ایک تسبیح ذکر کی, اس کے بعد انشاءاللہ دعا تمام احباب مل کر ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین جو ہمارے بزرگ احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی کا سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم تمام کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما.